السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک دبئی ٹی وی۔ ناظرین، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان صاحب نے کال دی کہ وہ احتجاج کریں گے الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر جو ریڈ زون میں ہے اسلام آباد میں، اور اس کے بعد احتجاج کیا گیا، جبکہ وزیر داخلہ پاکستان رانا ثناء اللہ نے پہلے سے ہی اسلام آباد اور بالخصوص ریڈ زون کو کمپلیٹلی سیل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چند لوگ ہی نکلے اور کسی کو بھی اسلام آباد ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اسلام آباد کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی چند لوگ نکلے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن یہ کوئی مؤثر احتجاج نہیں ثابت ہوا۔ اور اب پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کر دی ہے، اور یہ وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ اور جو فارن فنڈنگ ہے اس میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ ایفیڈیوٹ اور لیٹر میں کیا فرق ہے۔ یہ اس طرح کی ان لاجیکل جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں وہ، جبکہ وہ سوالات جو اکبر اسبابر نے 2012-2013 میں عمران خان صاحب سے کیے، ان کا جواب دینے کے بجائے عمران خان صاحب نے اکبر اسبابر کو پارٹی سے نکال دیا۔ پھر اکبر اسبابر صاحب یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لے گئے، اور وہی سوالات جو عمران خان صاحب سے انہوں نے پرسنلی کیے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے اور ثبوت دیے، اور سلام ہے اکبر اسبابر کی ہمت کو کہ 8 سال وہ تنہا انہوں نے اس کیس کو جاری رکھا اور اسے پرسو کیا۔ 8 سال پی ٹی آئی نے اس کیس کو لٹکانے کی کوشش کی، ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی، جبکہ جو سوالات ان سے کیے جا رہے تھے فارن فنڈنگ سے ریلیٹڈ کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی اور غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی پی ٹی آئی کے لیے، ان سوالات کا جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ اور اب وہ الیکشن کمیشن کو بلیم کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے ٹول، پی ڈی ایم ٹول اور مسلم لیگ نون کے ٹول کے طور پہ استعمال ہوا، اور اس نے یہ فیصلہ دیا، جبکہ جو سوالات تھے ان سے ان کی کوئی جسٹیفیکیشن یا کوئی مؤثر جواب یہ دینے میں ناکام رہے۔ اور اب جب عمران خان صاحب کو اپنی نااہلی کا خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اپنا غصہ ان پہ نکال رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جب نواز شریف اور دوسرے سیاستدان جب نائل ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ آرٹیکل 63 ان پہ بھی لگنا چاہیے اگر کوئی انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے، یا وہ اگر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو آئین کا آرٹیکل 63 ان پہ بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اور اب جب کہ عمران خان صاحب پہلے صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اب وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، چور ثابت ہو چکے ہیں، اور وہ کھلاہٹ میں وہ اداروں کو غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، چودھری شجاعت حسین کو پرویز الہی نے پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کی کوشش کی، اور وہ پھر چودھری شجاعت حسین کے بیٹے یہ معاملات سپریم کورٹ میں لے گئے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین پارٹی کے صدر برقرار رہیں گے۔ اور اب چودھری شجاعت حسین جو ان کے پنجاب اسمبلی کے اراکین منعرف ہوئے ہیں جنہوں نے ان کی ڈائریکشنز کو فالو نہیں کیا، ان کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پوری پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفے دے چکی ہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کچھ بیانات کی روشنی میں 9 سے 10 پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے اراکین کے استعفوں کو منظور کر لیا گیا ہے، اور ان حلقوں میں اب دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے، جبکہ عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا کہ وہ 9 حلقوں سے خود الیکشن سٹینڈ کریں گے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ وہ 9 حلقوں سے الیکشن سٹینڈ کریں گے، ان کا یہ ایک الیکشنز کے ساتھ مذاق یا اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ان کی پارٹی کا ممبر الیکشن لڑے گا تو وہ جیت نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ موروثی سیاست پہ باتیں کرتے آ رہے ہیں پچھلے 7-8 سال سے، تو ان سے یہ سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے کوشش کی کہ وہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی سیٹ پہ بھی انہوں نے الیکشن سٹینڈ کیا تھا، لیکن پنجاب اسمبلی کی سیٹ پہ وہ ہار گئے تھے، اور قومی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے جیتی، پھر وزیر خارجہ بنے، اور اب
حالیہ ضمنی الیکشنز میں انہوں نے MPA کا ٹکٹ اپنے بیٹے کو دلوایا جو کہ آلریڈی MNA تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے پہلے سے، تو وہ پنجاب اسمبلی کی وہ سیٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے نے جیتی۔ اور اب جو یہ 9 سیٹوں پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور یہ سننے میں آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بیٹی کو ایز اے MNA کے کینڈیڈیٹ کے وہ الیکشن میں سامنے لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ PTI کے خلاف آنے کے بعد، اور دوسری طرف اکنامی بھی پاکستان کی تھوڑی سی بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ڈالر کی قدر میں کمی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ریلیف تو عوام کو دیا گیا ہے پیٹرول سستا کرنے کی صورت میں، لیکن ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں مزید کم ہو چکی ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہو رہی ہے وہ کنورٹ ہو اور وہ عوام کو ریلیف دیں اور مزید پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں، اور دوسری طرف جو روپے کی قدر میں تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے، اگر اس صورت میں بھی عوام کو کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے تو فوراً عوام کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دی ہے، اور اس صورت میں اگر انٹرنیشنلی قیمتوں میں کمی آتی ہے اور جس حد تک ممکن ہو سکے اس حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دے، کیونکہ وہ عوام میں مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مقبول ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آخر میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ ملکوں سے رابطہ کیا اور ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ پاکستان کی اکانومی کے جو حالات ہیں ان میں ان کی سپورٹ کی جائے، جس پر PTI کی طرف سے شدید رد عمل آ رہا ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ فائنانس منسٹر یا فارن منسٹر نہیں ہیں۔ تو سوال یہ PTI والوں سے کہ جب 4 سال تک چیف آف آرمی اسٹاف جو یہ معاملات دوسرے ملکوں سے الجھا کے آتے تھے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا پڑتا تھا ان کو سلجھانے کے لیے اور فنڈز لینے کے لیے، جب PTI کی حکومت آئی تو چیف آف آرمی اسٹاف کو ملکوں کے دورے کرنے پڑے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ فنڈز ملے اور پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ ملا۔ تب تو یہ ایکٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے ان کو بھلا لگتا تھا، لیکن اب اس حکومت میں اگر وہ اپنے ملک کے لیے اگر ایفرٹس کرتے ہیں تو PTI والوں کو اس سے کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ ناظرین آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج اتنا ہی، انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان۔